إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا یہ بہت عظیم احسان ہے کہ ہماری زندگی میں اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ وہ مہینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ یہ منادی کر رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ ایک خیر کے طلبگار تو آگے بڑھ، ایک برائی کے چاہنے والے تو باز آ جا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سلف صالحین کے متعلق امام ابن رجب رحمہ اللہ نے
لطائف المعارف کے اندر ذکر کیا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے اللہ رب العزت سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور اس کے بعد یہ مہینہ جب گزر جاتا تو پھر اگلے 6 ماہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ ہم نے جو عبادات کی، تیرے رضامندی کے جو ہم نے کام کیے، یا اللہ تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اس کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں بات سمجھ آئے اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 چیزیں ذکر ہیں جن کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے جب روزے کی فرضیت کا ذکر کیا تو خطاب کن کے ساتھ کیا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، بلکہ کیا کہا؟ اے ایمان والوں۔ ایمان تو روزے کا تعلق ایمان سے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے جو قرآن کریم میں تقریباً 88 مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے بہت سارے علماء نے الگ سے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے ان آیات کی الگ سے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ جیسے شیخ ابو بکر جزائری رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے نداءات الرحمن بأہل الایمان، کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو ندا دینا، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کی اہمیت ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعك واستمع له، فرمایا کہ جب تم سنو یا ایھا الذین آمنوا کی صدا کو، کہ اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ صدا دے رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ اپنے کان اس خطاب کی جانب رکھ دو، ہماکن گوش ہو کر اس ندا کو سنو۔ کیوں؟ آگے 2 باتیں ہوں گی، اما خیر تؤمرون، یا تو کسی خیر بھلائی کا حکم ہوگا جو اللہ رب العزت تمہیں دے رہا ہوگا، وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَوْنَ عَنْهُ، یا کوئی برا کام ہوگا جس سے اللہ رب العزت تمہیں روک رہا ہوگا۔ تو یہ یہاں پر بھی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اے ایمان والو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اور اسی طرح دیگر عبادات یہ سب اہل ایمان کو ہی فائدہ دیتی ہیں۔ اگر عقیدے کے اندر ذرا سا بھی بگاڑ ہے، معمول بھی خلل ہے، تو پھر انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فجعلناه هباء منثورا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کفار بظاہر نیکیاں بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، رفاہی کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ ان کو یہی دنیا میں مل جاتا ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ ہم ان کو ایسے اڑا دیں گے کہ جس طرح تیز ہوا ریت کے ذرات کو کس طرح اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح وہ عمل جس میں ایمان نہیں ہوگا، کفر ہوگا، اللہ ان کی ذرے کے برابر بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہے روزے کے تعلق سے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے، ایمان اور اللہ رب العزت میں اجر و ثواب کی نیت رکھنا۔ تو ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو ان میں سے روزہ بھی ہے۔ اہل ایمان کو یہ اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ اس آیت کا دوسرا جز ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اسلام کے وہ 5 بنیادی ارکان میں سے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد یہ لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جو 5 رکن ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادوں میں سے ہیں۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ان میں سے جو آپ نے ذکر کیے کہ جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، کھڑی ہے، فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام کے احکامات اس شخص کے لیے ہیں جو عقل مند ہے، اور اسی طرح جو بالغ ہیں ان پر یہ فرض ہوتے ہیں۔ باقی بچوں کے حوالے سے یہ ان کی تربیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی تربیت اس طرح سے ہو کہ جب وہ بڑے ہوں تو یہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ آج بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو روزہ رکھنے نہیں دیتے، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے تو ان کو تو روزہ رکھنے دیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ آگے چل کے کھول بھی دیں تو کئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ بچہ آگے بڑھ کے یہ روزہ رکھے گا اور آسانی سے رکھ سکے گا۔ تو تربیت میں یہ چیز داخل ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگنے لگتی تو ہم ان کو مصروف کر دیتے، ان کو کھلونے دیتے، ان کا دل بہلاتے تاکہ کھانے پینے سے اور بھوک سے ان کا ذہن کہیں اور چلا جائے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں۔ تو روزہ بالغ پر فرض ہے، عقل مند پر ہے، اور جو مسافر ہے اس کو بھی رخصت ہے، اور جو بیمار ہے تو اس کو بھی رخصت ہے، جس کو قرآن نے کہا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کریں گے۔ تو یہاں جو روزہ لفظ آیا ہے، روزے کا لغت میں معنی ہوتا ہے الامساک عن الشیء، کسی چیز سے رک جانا۔ یہ لغت میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص بات نہ کرے، بات اور کلام کرنے سے رک جائے تو لغت میں اس کو بھی صائم کہا جاتا ہے، یعنی رکنے والا بات سے۔ اور شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ الامساک عن المفطرات، کہ انسان رک جائے ان امور سے جو روزے کو توڑ دیتے ہیں، کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، ان امور سے انسان ظاہری طور پر رک جائے بالنیت، نیت کے ساتھ۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ جو
اس نے کھانا پینا اور جائز خواہشات نفسانی کو چھوڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نیت ہے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے صحت کے مسائل کی وجہ سے، ڈاکٹر کے منع کرنے کی وجہ سے، وہ بھی رک جاتا ہے، کھانا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں نیت نہیں ہوتی اللہ کے لیے تو لہذا اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ تو نیت کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، فرضی روزے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی نیت فجر سے پہلے کرنی ہوتی ہے، یعنی فجر سے پہلے آپ کا ذہن بنا ہوا ہو کہ میں روزہ رکھوں گا۔ باقی نفلی جو روزہ ہوتا ہے جو فرض نہیں ہے تو دن کے کسی بھی حصے میں اگر کسی نے کھایا پیا نہیں ہے، مثال کے طور پر 10-11 بج گئے اس نے کھایا پیا نہیں ہے تو وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، تو نفلی روزے میں اس طرح کی نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرض روزہ ہے تو اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آج کل کچھ الفاظ جو بڑے معروف ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں یہ بناوٹی الفاظ ہیں، کتب حدیث میں کہیں یہ الفاظ نہیں آئے، اور معنی کے لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ غد عربی زبان میں اگلے کل کو کہتے ہیں جو آنے والا ہے، اور جو آج کا دن ہے اس کو غد نہیں کہتے، اس کو یوم کہتے ہیں۔ تو بنانے والے بنا تو گئے، لیکن دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت جس بھی صحیح دلیل سے حجت پکڑتے ہیں تو اس کے اندر اس کا رد ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات چھوڑ جاتے ہیں جہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، جس طرح یہ کہا جاتا ہے سحری کھا رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، نیت کر لو نیت کر لو، یہ کیسی نیت ہے؟ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہرحال روزہ، اس میں جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ جب ہم یہ ذہن بنا دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد سحری کرتے ہیں تو یہ سارے امور نیت میں آتے ہیں، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو زبان سے یہ تو اعلان ہوتا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی، تو نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے اس نقطے کو سمجھ لیجیے۔ اور نیت کے ساتھ کھانے پینے اور بیوی کے تعلقات سے انسان رک جائے، اور کب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، جو فجر صادق ہے جب وہ طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ جو عمل ہے جس میں انسان کھانے پینے اور جائز خواہشات نفسانی سے بچا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ یہ تو اس کی ظاہری تعریف ہے کہ روزہ یہ ہے۔ باقی حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے معاملات میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، سچ سے دور ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کے کھانے پینے ترک کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزے کی حقیقت کیا ہے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس سے وہی چیز دیکھیں جس کا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہے، منہ سے وہی بات نکالیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اچھی بات کریں، خیر کے جو امور ہیں ان میں اس زبان کو استعمال کریں۔ لیکن بدقسمتی سے روزہ ظاہری طور پر تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کی حقیقت سے ہم دور رہتے ہیں۔ زبان سے ہماری برے الفاظ بھی ادا ہو رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل جو میڈیا کا فتنہ ہے، جہاں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہمیں ایسے پروگراموں کے اندر مصروف کیا جاتا ہے کہ ہم روزے کی حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، جہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے، جہاں میوزک بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر عجیب قسم کی حرکات اور سکنات
مرد و زن سے کرائی جا رہی ہوتی ہیں، اور برکت کے لیے کچھ علماء کو بھی بٹھایا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دینی رہنمائی یہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ روزے کی حقیقت یہ نہیں ہے، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تنہا ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ جو آپ اور اللہ کے درمیان ہو۔ اور روزہ ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ روزہ ظاہری عمل کو چھوڑنے کا نام تو نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تنہائی میں ہمیں مواقع ملتے ہیں گناہ کے، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے کھانے پینے کی ہیں، بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن روزے دار ان چیزوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ جس ذات کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ہے، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ قانون سے وہی چیز سنی جائے کہ جس کا سننا ہمارے لیے جائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں اور اچھی مجالس کو سنیں، علماء کے دروس کو سنیں۔ یہ وہ وقت ہے جو انتہائی قیمتی ہے، تو اپنے روزے کو قیمتی بنائیں۔ اور ایک مہینہ ہے یہ ایام معدودات، اللہ نے فرمایا کہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ جلدی گزر جائیں گے۔ رمضان شروع ہوا تھا، پہلا روزہ تھا، آج دیکھیں چوتھا روزہ ہے۔ اس طرح کس تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، بلکہ کبھی تو اندازہ ہی نہیں ہوتا روزے رکھنے والے کو، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آج 10واں روزہ ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کم ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کچھ دن ہیں، ان میں اپنی اچھی تربیت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ تو یہ روزہ ہے، اور اپنے روزے کو اچھا بنائیں، فرائض کی پابندی کر کے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ بروقت پڑھیں اور سنتوں کی ادائیگی کریں، سنن رواتب ان کی پابندی کریں، اور چاشت کی نماز اس کو پڑھیں جس قدر ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے روزے کو بنائیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کریم کا یہ مہینہ ہے، خوب تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اور قرآن کریم جو ہم تراویح میں سنتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے قرآن کریم کو سننے کی، اور یہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا قیام کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کس قدر یہ بابرکت نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 23، 25 اور 27 یہ 3 دن یہ قیام کیا ہے، پھر آپ نے چھوڑ دیا اس اندیشے سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شریعت نازل ہو رہی تھی، اور صحابہ کا شوق دیکھ کے اللہ کے نبی کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قیام اللیل تم پر فرض کر دیا جائے، تو اس لیے آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی نماز بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے ساتھ جمع کیا تھا، جیسے موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ تو یہ مسنون عدد ہے 11 رکعت تراویح ادا کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے یہی ثابت ہے۔ باقی جو 20 رکعت ذکر کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کے بھی یہ مطابق ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے؟ مراد قیام اللیل ہی تھا۔ فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو یہ قیام بھی بڑا عظیم قیام ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے اس کی اپنی ہی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کی اپنی ہی ایک روحانیت ہوتی ہے۔ مسجدوں کی یہ رونق ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد ماہ رمضان میں کس طرح آباد ہیں، کس طرح ان میں رونق ہے۔ تو یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اس نماز میں ضرور شامل ہویا کریں۔ تو یہ روزہ ہے، اور اس میں دیگر خیر کے کام جتنے کر سکتے ہیں کریں۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل انفاق بھی ہے کہ نبی علیہ السلام
کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس بالخیر، آپ سب سے زیادہ سخی تھے مال کے اعتبار سے، لیکن سب سے زیادہ آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں شروع ہوتی تھی، جیسے تیز آندھی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے ضرور اس ماہ مبارک میں جو خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو یہ ندا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں اس کے مال کو بڑھا دے اور اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، جو اپنے ہاتھ کو روکتا ہے تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے رمضان کے اعمال میں سے کہ اس میں انفاق کثرت سے کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ روزہ تم پر فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ تو ماہ رمضان کے یہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے کہ کوئی بھی امت روزے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بڑا عظیم مقصد اللہ نے آگے ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو روزہ اس کی بڑی تاثیر ہے انسان کے نفس کے اصلاح میں، کیونکہ ہر وقت جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر اس کی طبیعت بھی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اور شیطان کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کا۔ لیکن جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر بھوک کو وہ محسوس کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور عام دنوں میں ہم ان لوگوں کا احساس نہیں کر پاتے جو مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم روزے میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے اور بھوک کی بھی تکلیف ہے۔ تو ہمیں اس سے ان لوگوں کے بارے میں مواسات اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نفس کی طہارت میں بھی اس روزے کا بڑا عظیم حصہ ہے۔ الصوم جنۃ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا معنی جیسے ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تو دنیا میں اس زندگی میں شیطان کے حملوں سے، خواہشات نفسانی سے روزہ ہمیں بچاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا، جہنم سے روزہ ڈھال بن جائے گا۔ تقویٰ، اس تقویٰ کے پیغام کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے سوال کرتے تھے، مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک نصیحت ہو جائے، اور یہ بھی کہ اپنے ساتھیوں کو اہمیت دی جائے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حالانکہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، ان کے علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی گواہ ہیں کہ اس امت کے بڑے عظیم علماء میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کر دیا، کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں ہر طرف کانٹے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، اس راستے سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کئی بار ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کانٹوں سے، خاردار جھاڑیوں سے بحفاظت میں وہاں سے گزر جاؤں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں دین پر رہتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کے کانٹے ہر جگہ ملتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو آپ گزار لیں، یہ سوچتے ہوئے آپ مسافر ہیں، اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہا شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کی حقیقت تھی، اور یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من المتقین، اے اللہ مجھے پرہیزگار لوگوں میں سے کر دے، متقین میں سے بنا دے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ دعا کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ عمل کی قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی دی ہے قرآن میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو جب ہم متقی بن جائیں گے تو ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک مختصر واقعہ ہے، ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی مدینہ میں گشت کرتے تھے، راتوں کو دیکھتے تھے، رعایا کے احوال معلوم کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ یہ حکمران ہیں،
جن کو اپنی رعایا کا دکھ ہے، درد ہے. اور جب قحط کا سال آیا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ اس قحط کے سال کو ختم کر دے، اگر نہیں یہ ختم ہوا تو امیر المومنین مسلمانوں کے غم اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے دنیا سے ہی چلے جائیں گے. اس قدر پریشان رہتے تھے. چنانچہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، وہاں انہوں نے گفتگو سنی. ماں اور بیٹی کے درمیان یہ گفتگو تھی. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں کچھ پانی ملا دو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ جو دودھ ہے ہماری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، تم کچھ پانی ڈال دو اس میں. لیکن بیٹی کی آواز آتی ہے کہ امی جان، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرنے. تو ان کی ماں نے کہا کہ کون سے امیر المومنین ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں اور ان کو کیسے پتا چلے گا. لیکن اس بیٹی جس کی تربیت کیسی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ امی جان ٹھیک ہے، امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس گھر پر ایک نشان لگایا. بعد میں پوچھا تحقیق کی کہ یہ گھر کس کا ہے، بتایا گیا کہ فلاں کا ہے. اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ جو بچی ہے اس گھر میں، اس سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی اس سے شادی کرے، میں اس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں جو اللہ سے اس قدر ڈرنے والی ہے، جس میں اس قدر تقویٰ ہے. چنانچہ ان کے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح ہوا. اور پھر تاریخ نے ذکر کیا کہ اسی بچی کی نسل سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ بچی اس کی نانی تھی. تو اندازہ کیجیے تقویٰ کا یہ معاملہ کتنا عظیم تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں، اور وہ جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جس کا خلافت کا عرصہ کتنا ہے، صرف 2 سال ہے، صرف 2 سال. لیکن ایسا معاملہ کہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے تھے ان کی خلافت کو دیکھ لے. برائے گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزے کی حقیقت ہے تقویٰ، اس کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، اور روزہ ہماری یہی تربیت کرتا ہے. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور روزے کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری سے بھر دے. هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ بروز اتوار بعد نماز عصر اسی مسجد میں فضیلت الشیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے. ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ المہد السلفی کے نائب شیخ الحدیث ہیں اور جماعت کے معروف عالم دین اور بہترین خطیب ہیں. تو تمام احباب اس درس میں ضرور شریک ہوں، اور زیادہ ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اور خواتین کے لیے بھی باپردہ انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں بھی الحمدللہ ہماری یہ مسجد، اس میں کافی سارے کام پایہ تکمیل کو پہنچے. اس میں امام کے لیے جو رہائشی گھر ہے اس کی بھی الحمدللہ تعمیر ہوئی، اور اسی طرح اور بھی ضروریات تھیں. یہاں جو یہ پنکھے ہیں یہ بھی الحمدللہ لگ چکے. تو ہمارے احباب اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس میں ہم سے مالی تعاون کیا یا کسی بھی طرح کوئی بھی تعاون جس بھائی کا بھی حاصل رہا. اللہ کے اس گھر کے ان کاموں میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائے. اور مزید پھر یہ کہ ہماری اس مسجد کے کافی اخراجات ہیں جن کی ماہانہ یہاں ضرورت پڑتی ہے، اور جو بر وقت یعنی مالی تعاون نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کچھ معاملات مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اس میں بطور خاص جو ہے جو تنخواہیں ہیں ان کا معاملہ ہے.
تو احباب سے خصوصی گزارش ہے جو مستقل تعاون کرتے ہیں تو بروقت اپنے تعاون کو یقینی بنائیں۔ اللہ رب العزت آپ احباب کو برکتوں سے نوازے تاکہ یہ مسجد کے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں۔ بسا اوقات تنخواہوں کا معاملہ لیٹ ہو جاتا ہے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک، تو اس تعلق سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ احباب کی۔ اور اسی طرح ماہ رمضان میں بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو سحری افطاری کا معاملہ ہے، علماء کے دروس ہوتے ہیں، دور دراز سے علماء یہاں پر آتے ہیں، تو یہ سارے اخراجات ہیں۔ تو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں مسجد اعلیٰ کے ساتھ تعاون کریں، اور یہاں یہ کچھ مسجد مقروض بھی ہے، تقریباً 50,000 سے اوپر اس وقت قرضہ ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ احباب اس جانبی توجہ کریں، یہ بھی ایک بڑا کار خیر ہے۔ اس مسجد جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں الحمدللہ، یہاں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بہترین علماء کے دروس ہم سنتے ہیں، تو اس تعلق سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہاں کے اخراجات کا معاملہ بحسن و خوبی چلتا رہے اور ہمارا بھی اس میں حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ احباب نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو بھائی بہنیں پریشان آ رہے ہیں، دنیوی مسائل اور تنگیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے، آفات سے، وباؤں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے وہ مرحومین جو اللہ کے پاس جا چکے وہ اہل ایمان تھے، اللہ سب اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ اپنے جو فلسطینی بھائی اور بہنیں خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں کریں، افطاری کے وقت روزے میں جب بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نشان عبرت بنا دے۔ یقیناً ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب تو طاقتور ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ظالموں کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یا اللہ ان ظالموں کو تہس نہس کر دے، یا اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کی عزت اور جان اور مال ان کی حفاظت فرما۔ هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔